بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن مجید کی تاثیر پر واقعات چل رہے تھے۔ اب ہمارا اس نشست کا تیسرا واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید جسمانی اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور قرآن مجید اقوام عالم پر ایسے اثر انداز ہوتا ہے کہ دنیا کی کافر اور مشرک قومیں اور پتھروں کی چٹانوں سے بڑھ کر جن کے دل سخت ہیں، ان کو بھی قرآن موم کر دیتا ہے اور ان کے غفلت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، وہ راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید ایسی مؤثر کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے واقعات آگے آ رہے ہیں، تو پہلے ہم واقعات جو بیان کر رہے تھے جسمانی روحانی امراض کا علاج، قرآن مجید جسمانی اور روحانی امراض کا تسلی بخش علاج ہے۔ دیکھیے، ایک عرب کے اندر آدمی تھا، نوجوان، پڑھا لکھا تھا، خوبصورت تھا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا، ایک دن دیکھ رہا تھا تو ایک لڑکی وہاں سے گزری ہے، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتلایا یہ خطیب صاحب جو ہیں مسجد کے، ان کی بیٹی ہے۔ اس کا خیال بن گیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں، تو اس نے نکاح کا پیغام بھجوایا اس لڑکی کو، اس کے والدین کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھیں گے، نوجوان باشرہ ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، ہمارا تو یہی معیار ہے، پیسے اور دولت کی بنیاد پر تو ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ تو خیر اس کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنی زندگی، اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا شروع کر دیا، داڑھی رکھنی شروع کر دی، نمازیں پابندی سے پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے بھی ہاں کر دی، رشتہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد رشتہ جب ہوا تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اس نے داڑھی کٹا ڈالی، نمازیں چھوڑ دی۔ اس کی بیوی نے اس کو کہا دیکھیں ہم ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے ابا جان بہت بڑے خطیب ہیں، عالم ہیں، آپ یہ کام نہ کریں۔ اس نے کہا میرا مقصود تھی آپ، وہ مجھے مل گئی ہیں، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر بار بار سمجھایا لیکن اس کو سمجھ نہ آئی۔ لڑکی نے سیدھی بات کہہ ڈالی کہ آپ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ چلی گئیں۔ اس نے جادوگروں کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ جادو کریں اور کسی طریقے سے میری گھر والی میرے گھر میں واپس آ جائے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، جادوگروں نے جادو ٹونے کیے، اور بڑے بڑے جادو جو تھے ان کے پاس، بڑے بڑے گر وہ انہوں نے استعمال کیے۔ آخر کار جادوگر کو روزانہ فون کرتا تھا، وہ کہتا اتنے پیسے اور ضرورت ہیں، وہ دے جاؤ، فلاں شے ضرورت ہے، وہ دے جاؤ، وہ لے کے دے آتا تھا۔ ایک دن جادوگر نے اس کو فون کیا کہ جلدی آؤ اور اپنے پیسے لے جاؤ، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ یہ جادوگر کے پاس وہاں گیا تو جادوگر سے ملاقات ہوئی۔ جادوگر نے کہا کہ میں پیسے دینے لگا ہوں، اب مجھے کوئی بات نہ کہ، بالکل خوف زدہ تھا جادوگر۔ اس نے کہا میرا بس ایک آدھ دن ہے، اس سے بڑھ کر میری زندگی کے لمحات جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور کچھ نہیں مجھے نظر آ رہا۔ اس نے کہا کہ بات تو بتائیں۔ اس نے کہا دیکھیں میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ معاملہ یہ جادو سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے جنات بھیجے ہیں، میں نے بڑے بڑے دیو بھیجے ہیں، لیکن وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا آپ کا۔ اور حتیٰ کہ دوسرے دن جب میں نے یہاں سے زیادہ شیاطین کی فورس بھیجی ہے، وہاں اور زیادہ تھے، وہاں فرشتوں کی تعداد اور زیادہ تھی، ان کے گھر کے اوپر پہرا تھا۔ تو تیسرے دن میں نے بھیجا تو تیسرے دن اور فرشتے آئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ میں نے ابلیس لعین کی مردود کی تشکیل کی تو وہ اور زیادہ ہو گئے تھے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کام نہیں ہونے لگا، تو اس نے جا کے پھر عدالت میں کیس کیا۔ خطیب صاحب تشریف لائے اور یہ جادوگر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ان سے پوچھیں یہ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے واقعہ بتائیں۔ تو انہوں نے یہ واقعہ بتلایا۔ واقعہ بتلانے کے بعد اس خطیب صاحب نے بتلایا کہ ہمارے گھر میں بلا ناغہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اوپر پہرا ہوتا ہے فرشتوں کا، شیطان اس کے قریب تک نہیں بھٹکتا۔
شیطان اس گھر کے قریب ہی سے نہیں گزرتا، پورا پہرا ہوتا ہے، فرشتوں کی حفاظت میں ہوتا ہے وہ گھر۔ اور فرمایا دن قیامت کے یہ سائبان ہوں گی، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، جب آدمی وہاں پلصراط اپنا میدان محشر میں چلے گا تو وہ ان آیات اور سورتوں کے یعنی سائے میں ہوگا، وہ یہ سائبان بن کر کھڑی ہیں، اور ان میں اسم اعظم ہے جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ہم قرآن مجید کو یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھیں۔ حضور نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ کے فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وعدہ سچا ہے، ہمیں یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ یقین کی قوت جو ہے وہ اللہ کے قرآن میں ہے، وہ کسی اور کتاب میں یا کسی فلسفی کے فلسفے میں یا کسی مفکر کے فکر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کسی دانشور کی دانشوری میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ یقین، تیقن کی صلاحیت اور قوت جو ہے وہ اللہ نے اپنے کلام میں رکھی ہے، قرآن مجید میں رکھی ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا